وہ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر، الطہر الطاہر ودر الباخر، مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین، الہداۃ المہدیین، لا سیما ابن عمہ ووصیہ ونجیہ وباب مدینۃ علمہ ونائم فی بیتہ ولباسہ، زینۃ المحراب والمسجد والمنبر، فاتح البدر والحنین والخیبر، قاتل مرحب وامر وعنتر، امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین، الذی امام المشارق والمغارب، نقطۃ دائرۃ المطالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عظمت آل محمد پہ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ کامیابی و کامرانی ہے ہر اس فرد کے لیے کہ جو اس ذکر سے متمسک ہو جائے۔ وجہ کامیابی، وجہ کامرانی ہر اس فرد کی یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا یہ پاک، طیب، طاہر، مطہر، منور ذکر ہے۔ عشرہ مجالس محرم الحرام سن 1447 ہجری، آج 5 محرم الحرام ہے۔ جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، بہت مشہور آیت، بہت مانوس سی آیت، بہت معروف سی آیت، ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے۔ دنیا والے کچھ بھی معیار بناتے رہیں، کچھ بھی قوانین بناتے رہیں، کچھ بھی قوانین کو وضع کرتے رہیں، کسی کے پاس مال و دولت ہو کہ نہ ہو، کسی کے پاس جائیداد ہو کہ نہیں، کسی کے پاس باغ و باغات ہو کہ نہیں ہو، اللہ کی نگاہ میں یہ سب چیزیں معنی نہیں رکھتی ہیں۔ بلکہ اللہ اگر کسی کو محترم بنانا چاہتا ہے، نگاہ قدرت میں کوئی انسان قابل احترام بنتا ہے، قابل تعظیم بنتا ہے، تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تقوی سب سے زیادہ ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے۔ دیکھیے، دنیا نے مرد کا تصور یہ اپنے ذہنوں میں پیدا کیا کہ مرد وہ ہوتا ہے کہ جس کے بازو میں بہت قدرت ہو۔ دنیا نے مرد کا تصور یہ اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ مرد اسے کہتے ہیں کہ جو صاحب دولت ہو۔ لوگوں نے مرد کا تصور یہ رکھا ہوا ہے اپنے ذہنوں میں، اور یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا کر لیا ہے کہ مرد اسے کہتے ہیں کہ جو قدرت کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرنا جانتا ہو۔ لیکن جب معصوم مرد کی تعریف کرتا ہے اور مرد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے مرد وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو لگام دے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے۔
جو اپنے نفس کو کنٹرول کرے. آنے والا آیا تھا آپ کے اور میرے تیسرے امام کی خدمت میں اور آ کے سید الشہداء سے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ یا مولا حسین میرا دل کیا چاہتا ہے کہ آج میں کوئی گناہ کروں. توجہ ہے؟ اے میرے مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج کوئی گناہ کروں. تو حضرت نے مسکرا کے جواب دیا کہ ایک کام کر, تو خدا کی حکومت سے نکل جا, اس کے بعد جہاں گناہ کرنا چاہتا ہے گناہ کر لے. خدا کی حکومت سے نکل جا, اس کے بعد جہاں گناہ کرنا چاہتا ہے وہاں گناہ کر لے. وہ کہتا ہے میں مختلف جگہ پر جا کر پوشیدہ ہوا, اپنے آپ کو چھپایا, پتھر کے پیچھے گیا, دریا کے اندر گیا, پہاڑوں کے اوپر گیا, لیکن کہیں مجھے یہ تصور نہیں ہوا کہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا. واپس پلٹا امام حسین کی بارگاہ میں, کہنے لگا, امام نے فرمایا کہ گناہ کر لیا؟ کہ مولا جہاں پہ بھی گیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ آپ جو دعائے کمیل پڑھتے ہیں اس میں حضرت کا ایک جملہ ہے لا یمکن الفرار من حکومتک, اے پیرے پالنے والے تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. لا یمکن الفرار من حکومتک, تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. انسان جائے گا تو کتنا دور جائے گا؟ ہاں ارے وہ سلیمان کی حکومت تھی, سلیمان کی. دیکھیے میں اپنے موضوع پہ کیسے پلٹوں گا. وہ سلیمان کی حکومت تھی, سلیمان کی. کتنی عظیم حکومت کہ تخت لگتا تھا اور سلیمان پہ دھوپ نہ پڑے تو اوپر جو ہے وہ فرشتے اپنے پروں کو کھول کے سایہ کرتے تھے کہ سلیمان نبی پر دھوپ نہ پڑے. ایسے عظیم ملک کا مالک, اور دعا بھی اسی انداز میں کی تھی, اور انداز دعا بھی سلیمان نے سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرو. ہیں جناب سلیمان سلیقہ دعا بھی بتا رہے ہیں اور آپ کو وسعت دعا کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. جناب سلیمان کی دعا دیکھیے, یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں ہے بلکہ ایک نبی کی دعا ہے. اور انداز دعا یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی. ٹھیک ہے, دیکھیے جناب, میں نے کہا جناب سلیمان کی دعا ہے, کسی ایک عام آدمی کی دعا نہیں ہے, کسی ایک عام انسان کی دعا نہیں ہے. اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ پالنے والے انداز دعا سلیمان سکھا رہے ہیں کہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ اور کچھ مانگنا چاہو تو کس طریقے سے دعا کرو. ہم جیسے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں ذریعوں پر گئے, یہاں روزوں پر گئے, یہاں مصلے کو بچھایا اور ہاتھ پھیلا کے بس ڈیل شروع کر دی, یہ دے دے وہ دے دے, یہ عطا کر دے یہ مل جائے. نہیں, یہ نبی ہے, نبی جو انداز دعا بتا رہا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ تو کس انداز میں دعا مانگو. جناب سلیمان کہہ رہے ہیں رب اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے, پالنے والے مجھے معاف کر دے. جناب سلیمان نے سمجھایا کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو, اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہیں, یہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں. اب چلیے دعائے کمیل کی طرف. پروردگار رب اغفر لی, پروردگار مجھے معاف کر دے. اور دعائے کمیل میں مولا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو تیری رحمتوں کو عذاب میں بدل دیتے ہیں. اس کی طرف سے تو رحمت ہی رحمت کا نزول ہے, اس کی طرف سے عذاب نہیں ہے, وہاں سے رحمت ہی رحمت آ رہی ہے. یہ میرے گناہ ہے کہ وہ تبدل ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں اور بدل دیتے ہیں اس کی رحمت کو عذاب میں. رب اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, دعائے کمیل ہے نا, رب اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء, پالنے والے میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو حبس کر دیتے ہیں. حبس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے دعا مانگی اور وہ حبس ہو گئی, یعنی وہاں تک پہنچی نہیں پائی. کس کی وجہ سے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے. رب اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء, پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو وجہ بنتے ہیں بلاؤں کی مصیبت نازل ہونے کے لیے. یہاں سے دعا ہو رہی ہے لیکن انسان گناہ کر رہا ہے اور وہ گناہ حائل ہو رہے ہیں اور وہ باعث بن رہے ہیں کہ بلا نازل ہو. بہت سی مصیبتیں جو انسان پر آتی ہیں وہ ان گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں کہ جو انسان خود انجام دے رہا ہوتا ہے. اب یہ نبی ہے اور نبی کی دعا ہے. جناب سلیمان سمجھا رہے ہیں کہ جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ کو پھیلاؤ, جب دست دعا کو پھیلاؤ تو کس طریقے سے دعا کرو. رب اغفر لی, پالنے والے مجھے بخش دے.
پالنے والے میری مغفرت فرما. سمجھا رہے جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، اپنے گناہوں کو بخشواؤ. اس کے بعد کیا کہا؟ وَحَبْ لِي، وہ مجھے عطا کر، مجھے بخش دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے. وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، مجھے ایک ایسا ملک دے دے. توجہ، مجھے ایک ایسا ملک دے دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. بھئی آپ وسعت نظری کو دیکھ رہے ہیں، یہ سلیمان ہے. سلیمان پالنے والے دے دے، ایک ملک دے دے، ایسا ملک ہو جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، میرے بعد کسی کو نہ ملے. تو جناب سلیمان کی دعا تھی، اللہ نے دیا. جناب سلیمان نے سمجھایا دیکھو جس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا رہے ہو وہ ایسا کریم نہیں ہے کہ جیب میں ہاتھ جائے تو باہر ہی نہ آئے. جناب سلیمان بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا کریم نہیں ہے کہ اگر جیب میں ہاتھ جائے تو باہر ہی نہ آئے. ہم جیسے لوگ کتنے خسیس ہوتے ہیں کہ یہاں دعا کی پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بھائی ہمارے کیوں، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہیں. پالنے والے ہمیں یہ عطا کر دے، ہمیں کیوں بھائی، ہم سب کو عطا کر دے. پالنے والے ہمیں امتحان میں پاس کر دے، بھائی ہمیں کیوں، ہم سب کو پاس کر دے. کتنے خسی. یہ ایسا کریم نہیں ہے کہ ہاتھ جائے تو باہر ہی نہ آئے. نہیں، سلیمان نے دعا مانگی اور ملک دیا، اور ایسا ملک دیا کہ پوری زمین پر جناب سلیمان نے حکومت کی. پوری زمین پر کرۂ ارض پہ جناب سلیمان نے حکومت کی. آسمانوں پہ حکومت، تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ملک ہے سلیمان کا کہ فرشتے دھوپ کے لیے پروں کو کھولے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی پر دھوپ پڑ جائے. جلال کو دیکھ رہے ہیں. اور جناب سلیمان کی، یہ بس ایک نقطہ عرض کر کے میں آگے بڑھوں گا، جناب سلیمان کی پوری حکومت کا راز ایک انگوٹھی میں تھا. تھکے بیٹھے. جناب سلیمان کی پوری حکومت کا راز ایک انگوٹھی میں تھا. ٹھیک ہے، اب بیٹھے ہوئے تخت پہ، پرندوں نے اپنے پروں کو کھولا ہوا ہے کہ دھوپ نہ آئے. ایک دن ایسا ہوا کہ جناب سلیمان کے اوپر دھوپ پڑی. جناب سلیمان کے اوپر دھوپ پڑی. پلٹ کے دیکھا آسمان کی جانب تو ایک پرندہ نظر نہیں آیا. سارے پرندے اپنی جگہ پر تھے لیکن ایک پرندہ اپنی جگہ پہ نہیں تھا. اب سلیمان جلال تو ہے، اتنے بڑے ملک کا مالک سلیمان جلال میں آ گئے. کون ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہٹا ہے؟ بتایا گیا ہدہد ہے. ایک پرندہ ہے نا، ایک پرندہ ہے ہدہد ہے نا، اردو میں بھی ہدہد ہی ہے. وہ ہے کہ جو اپنی جگہ پہ نہیں ہے. تو جناب سلیمان نے، اب یہ قرآن کی آیت ہے، جناب سلیمان نے کہا کہ یہ جب آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، اور اگر دلیل نہ لے کر آیا، کوئی مددگار نہیں لے کر آیا تو اسے قتل کر دوں گا. ہاں، اب سلیمان نبی ہیں، جلال میں آئے ہوئے ہیں. کچھ دیر گزری تھی کہ یہ ہدہد پرندہ آ گیا. جناب سلیمان نے کہا کہاں گیا تھا؟ کہا کسی کام سے گیا تھا. اب وجہ بھی نہیں بتا رہا، پرندے کو دیکھ رہے ہیں. کہا کسی کام سے گیا تھا. کہا کوئی وجہ لے کر آیا ہے؟ کوئی سلطان مبین لے کر آیا ہے؟ بھائی قرآن میں سلطان مبین کا لفظ ہے. کوئی مددگار لے کر آیا ہے؟ اگر نہیں لایا تو تجھے قتل کر دوں گا. کہ سلیمان نبی اللہ، بات ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. بات درست ہے آپ کی لیکن پھر بھی آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے اس نے اپنے دونوں پروں کو پھیلا دیا. اب جو دیکھا تو پروں پہ سریانی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ یہ محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہے. ٹھیک ہے، جناب سلیمان سے کہا رہے ہیں کہ جب دعا کرو تو کس انداز میں دعا کرو، کس طریقے سے دعا کرو. ایسا کریم نہیں ہے. اور ملک دیا، اور کوئی قید بھی نہیں لگائی، کوئی قید بھی نہیں لگائی.
کوئی استثناء بھی نہیں لگایا کہ ہاں ملے گا مگر کچھ کو اور بھی دے دیں گے، ہے کوئی قید بھی نہیں ہے، کوئی استثناء نہیں ہے، استثناء بھی نہیں ہے کہ ہاں آپ کو دیں گے لیکن کچھ اور کو بھی دے دیں گے۔ بھائی آپ متوجہ نہیں ہوئے تو میں آپ کو دکھاؤں آیت۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، ہیں جناب کس نے؟ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو جناب ابراہیم نے پلٹ کے کیا کہا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا، میری اولادوں میں جائے گا؟ تو اللہ نے یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کلام کو مطلق چھوڑ دیا ہو، نہیں، استثناء فوراً آ گیا۔ کیا آئی آواز؟ لَيَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظلم کرنے والوں کے پاس نہیں جائے گا، ہے تو استثناء لگا نا۔ جناب ابراہیم کی بات کو کھلا نہیں چھوڑ دیا کہ نہیں سب کو دے دیں گے، کہ نہیں یہ عہدہ ظلم کرنے والوں کے پاس نہیں جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ قید نظر نہیں آئی، یہاں پر یہ استثناء نظر نہیں آیا۔ یہاں جناب سلیمان نے دعا کی اور وہاں ملک دیا، اور ایسا ملک دیا، ایسا ملک دیا۔ اب گفتگو مجھے آج یہ نہیں کرنی تھی لیکن اب بات آ گئی ہے تو جملے سنتے جائیے، ہے راجے۔ ایسا ملک دیا جناب سلیمان کو، اللہم صلی علی محمد۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے، جناب سلیمان اپنے تخت میں، اور کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو لے کر آ جائے؟ کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو لے کر آ جائے؟ اٹھا ایک انسان۔ اچھا اس سے پہلے ایک جن اٹھا تھا، ایک جن اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا اور لے کر آ جاؤں گا، اس نے کہا تھا میں جاؤں گا اور لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن ایک انسان اٹھا اور اس نے کہا میں لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ وہ جن کی طاقت ہے، یہ اس انسان کی طاقت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، ہاں تھوڑا سا علم تھا، من العلم میں سے، کتاب میں سے تھوڑا علم ہے، تھوڑا سا علم، بعض علم تھا اس کے پاس، لیکن اتنی طاقت کہ جن کہہ رہا ہے مجھے وقت لگے گا، یہ کہہ رہے نہیں جاؤں گا اور لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جانے میں وقت نہ آنے میں وقت، اور تخت پہ آ گیا بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ مجھے مصائب کی منزل پہ جانا ہے۔ تخت آ گیا، اب حکومت سلیمان سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا وزیر کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو بلا لے، یہ نبی ہے، یہ وزیر ہے۔ اب ایسی مملکت کے مالک سلیمان، ایسے ملک کے مالک سلیمان کھڑے ہوئے ہیں اپنی چھت پر، ہاں، اور فوجوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک دستہ ہے جو نیچے سے گزر رہا ہے فوجوں کا، ایک کے بعد ایک دستہ فوجوں کا نیچے سے گزر رہا ہے، اور سلیمان نبی اللہ اوپر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں فوجوں کے دستے گزر رہے ہیں۔ کہ اتنے میں جناب سلیمان نے دیکھا کہ لوگ گزر رہے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ سلیمان کو پلٹ کے دیکھ لیں، اور اپنے لوگوں کو کہا کہ خبردار کوئی اوپر نہ آنے پائے۔ چھت پہ کھڑے ہوئے فوجیں دیکھ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک دستہ گزر رہا ہے، اور حکم دے کے کہہ رہے ہیں خبردار کوئی اوپر نہ آنے پائے۔ اب حکم سلیمان ہے، کس کی یہ ہمت کے اوپر آ جائے؟ کچھ دیر گزری تھی کہ پیچھے سے آواز آئی السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پلٹ کے دیکھا کہ تو کون؟ علیکم السلام، میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی اوپر نہیں آئے گا۔ تو کون؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ کوئی اوپر نہیں آئے گا۔ بھائی میں بار بار اسی لیے کہتا رہا کہ مملکت سلیمان کو دیکھیے، وسعت مملکت کو دیکھیے کہ کتنے بڑے ملک کا مالک ہے سلیمان، لیکن جو اتنے بڑے ملک کا مالک ہے، پلٹ کے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا کوئی اوپر نہیں آئے گا، تو اس آنے والے نے کہا سلیمان ہم تمہاری مملکت کے اندر سے نہیں آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں۔
جہاں تمہارا دائرہ حکومت ختم ہوتا ہے، ہم اس کے باہر سے آ رہے ہیں، ہم اس دائرہ حکومت سے آ رہے ہیں جہاں تمہارا حکومت نہیں چلتی ہے، جہاں تمہارا کہنا نہیں مانا جاتا ہے۔ اب اللہ کا نبی تو تھا، سمجھ گیا، اللہ کے نبی تو تھے، سمجھ گئے۔ کیا لیٹ جاؤں؟ کیا لیٹ جاؤں کہ نہیں؟ کیا بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کیا لیٹ جاؤں؟ نہیں۔ کیا بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ جیسے کھڑے تھے ویسے ہی روح قبض ہوئی، جس عالم میں کھڑے تھے ویسے ہی روح قبض ہوئی، اور ایک لکڑی جو ہے جناب سلیمان کے بغل میں لگا دی گئی۔ کئی سالوں تک جناب سلیمان لکھا ہے ایسے ہی کھڑے رہے، اور جو فوجیں نیچے سے گزر رہی تھیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلیمان دیکھ کیوں رہے ہیں ابھی تک۔ کسی کی جرات نہیں تھی کہ اوپر جا کے دیکھ۔ جب کافی عرصے بعد اس لکڑی کو کھایا ہے کیڑوں نے اور لکڑی ٹوٹ کے گری ہے اور جناب سلیمان زمین پہ گرے ہیں، تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ نہیں، آپ نے جملہ محسوس نہیں کیا، اتنی بڑی مملکت کا مالک سلیمان، لیکن موت کے سامنے کتنا مجبور۔ میں نے بڑی احتیاط سے جملے کہے ہیں اس لیے کہ نبی کا معاملہ ہے۔ اتنے بڑے ملک کا مالک سلیمان، لیکن موت کے سامنے لیٹ جاؤں؟ نہیں۔ بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ سو جاؤں؟ نہیں۔ جیسے کھڑے تھے ویسے ہی روح قبض ہوئی۔ بس میری منزل آ گئی اور یہیں سے مصائب کی جانے۔ جیسے کھڑے تھے ویسے ہی روح قبض ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھوں، جناب سلیمان نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے مجھے ایک ملک دے دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، ایسا ملک دے دے، اور خدا نے دیا، لیکن ایک قید لگائی تھی، ایسا ملک دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو چلے بس جناب سلیمان نے دعا مانگی اور اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، چاہنے والے ہیں ملک سلیمان زیادہ عظیم یا ملک آل محمد زیادہ عظیم ہے؟ مملکت سلیمان بڑی یا مملکت آل محمد بڑی؟ کس کا ملک بڑا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، آپ تو چاہنے والے ہیں، یہی کہیں گے۔ میں دلیل کہاں سے لاؤں؟ ہاں، میں دلیل کہاں سے لاؤں؟ احسن، جناب سلیمان نے کیا کہا تھا؟ مجھے ایسا ملک دے کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ نے دیا۔ بھائی جب کہہ دیا تھا میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو میں نے کہا ملک آل محمد بڑا کہ ملک سلیمان بڑا؟ ہاں، اللہ نے جناب سلیمان کو ملک دیا۔ اب جواب خود جناب سلیمان دیں گے کہ کس کا ملک بڑا ہے۔ آیت ہے، آیت، کوئی روایت نہیں، قرآن ہے، قرآن میرا بیان نہیں۔ آخری جملہ جناب سلیمان خود جواب دیں گے، کہیں گے احمق، تجھے اگر دیکھنا ہے کس کی حکومت بڑی ہے، کس کا ملک بڑا ہے، تو ذرا میرے انداز دعا کو دیکھ لے۔ میں نے کیا کہا؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، پالنے والے ایسا ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو نہ ملے، میرے بعد کسی کو نہ ملے، میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي۔ جناب سلیمان کہیں گے تو نے انداز دعا کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا میرے بعد کسی کو نہ ملے، نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی۔ اگر میں لِأَحَد کا جملہ ہٹا دیتا اور کہتا میرے علاوہ کسی کو نہ ملے، تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میرے بعد کسی کو نہ ملے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ انداز دعا بتا رہا ہے کہ نگاہ سلیمان دیکھ رہی تھی کچھ ہے جو مجھ سے پہلے ملک لے چکے۔ کچھ ہے جو مجھ سے پہلے ملک لے چکے، اسی لیے میں نے کہا میرے بعد کسی کو نہ ملے، لأحد من بعدی۔ اگر میں لأحد من بعدی نہیں کہتا تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ملک تو آل محمد کو مل چکا تھا۔ ہاں، انہی کے صدقے میں تو مجھے ملک ملا ہے، انہی کے صدقے اور توسل سے ہی تو مجھے یہ ملک ملا ہے، اور وہ انگوٹھی پھر کبھی انشاءاللہ۔ لیکن جو اتنے بڑے ملک کے مالک ہیں، وہ کربلا میں آ کے 40,000 درہم میں زمین کو خرید رہے ہیں۔
40,000 درہم میں کربلا کی زمین کو خرید رہے ہیں. اور صرف خرید نہیں رہے، 2 محرم کو جب پہنچے ہیں تو فرات کے کنارے خیمے لگائے ہیں. فرات کے کنارے خیمے لگائے ہیں. 3 محرم کو عمر سعد کا لشکر پہنچا تو تلواریں نکل گئیں. ہم فرات کے کنارے خیموں کو لگنے نہیں دیں گے، خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹاؤ. عباس مولا تلوار نہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار بھی نہیں، ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی لے کے باہر نکلے اور ایک لکیر کو کھینچ دیے. کہ قریب آنا تو دور کی بات ہے، اس لکیر کو پار کر کے دکھاؤ تو ہم بتائیں. لیکن صبر کرو، ہم اپنے آقا سے پوچھ کر آتے ہیں کہ آقا کا کیا حکم ہے. اسے کہتے ہیں عباس. اطاعت کی منزل یہ ہے کہ خود سے کچھ نہیں کرنا، آقا سے پوچھ کے آئیں گے کہ حکم کیا ہے. پلٹے آقا اس طریقے کا ماجرا ہے. حسین نے فرمایا کہ عباس خیموں کو کھول دیجئے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کل کو یہ لکھا جائے کہ پانی پہ جنگ ہوئی تھی. ہم نہیں چاہتے کہ یہ لکھا جائے کہ پانی پہ جنگ ہوئی تھی. خیموں کو کھول دیجئے. اب وہ عباس جو تھوڑی دیر پہلے لکڑی سے لکیر کھینچ رہے تھے، اب اپنے ہاتھوں سے رسیاں خیموں کی کھول رہے ہیں. خیمے ہٹے. یہ 3 محرم سے قلت آب، قلت پانی خیموں میں شروع ہو چکا تھا. اس لیے کہ اب فرات پر ایکسس نہیں ہے، فرات تک دسترسی نہیں ہے، فرات تک نہیں جا سکتے ہیں. جو پانی مشکیزوں میں ہے، جو پانی خیموں میں ہے، بس اسی پہ گزارا کرنا ہے. اور 7 محرم سے کہتی آب ہے، اب خیموں میں پانی نہیں ہے. 3 محرم کے بعد سے لشکر آتے رہے. 7 محرم کو لشکر آئے. کم سے کم تعداد لکھنے والوں نے 30,000 لکھا ہے اور زیادہ سے زیادہ لکھنے والوں نے 9 لاکھ تک کا لشکر لکھا ہے. ممکن ہے کہ اطراف میں بہت سے ایسے لشکروں کو کھڑا کیا ہو کہ جب ضرورت پڑتی رہے تو وہ اندر آتے رہے. خیمے لگے ہوئے ہیں. مجھے آج کہا گیا ہے کہ انصار حسین کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے میں اس غربت کو بیان کر رہا ہوں. یہاں یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں کچھ اور خیمے ہیں جو بادیہ نشینوں کے ہیں. بادیہ نشینوں کے. بادیہ نشین کسے کہتے ہیں؟ بادیہ نشین اسے کہتے ہیں کہ صحرا میں پانی تو مشکل سے ملتا تھا، یہ لوگ جہاں پہ پانی ملتا تھا وہیں پہ خیمہ لگا دیتے تھے. انہیں کہا جاتا ہے بادیہ نشین. لیکن یہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، اور یہ لوگ سفر کرتے رہتے تھے اور جہاں پانی ملتا تھا وہاں خیمہ لگا دیتے تھے. لکھا یہ ہے کہ ان کا گزر کربلا اس کے پاس سے ہو رہا تھا تو یزیدی لشکر کو دیکھ کے رک گئے. جب یزیدی لشکر انہوں نے دیکھا کہ بادیہ نشین ہے، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، عیسائی ہیں، تو ان کو جانے کی اجازت دی. جب یہ کربلا میں یزیدی لشکر کو پار کر کے آگے بڑھے تو وہاب کی ماں، جس کا نام تاریخ نے قمر لکھا ہے، اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی بیٹا ذرا جا کے دیکھو یہ جو اور خیمے نظر آ رہے ہیں یہ خیمے کس کے ہیں. جناب وہاب چلے. مجھے نہیں معلوم کون سی ادا ایسی تھی جو وہاب کی خدا کو پسند آ گئی. ممکن ہے یہی اطاعت ماں ہو، یہ ماں کی اطاعت ہو کہ جناب ایزدی کی بارگاہ میں اتنی پسند آئی کہ کربلا کے شہداء میں وہاب کا نام آ گیا. چلے. ایک بڑا سا خیمہ تھا، اس کے سامنے آ کر رکے. عباس نے محسوس کیا کوئی آیا ہے، خیمے سے باہر آئے. کہ کس کام سے آئے ہو؟ کہ تم پر سلام ہو. تم پر بھی سلام ہو. کہ کس کام سے آئے ہو؟ کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ خیمہ کس کا ہے. تو عباس نے کہا یہ ایک مظلوم کا خیمہ ہے. کہ کس مظلوم کا خیمہ ہے؟ اندر سے حسین کی آواز آئی عباس ذرا تفصیل سے بتائیے. تو فرمانے لگے یہ اللہ کے آخری نبی محمد کے نواسے کا خیمہ ہے. بس سنا اور پلٹے. ماں کے خیمے میں آئے کہ اماں وہ جو مسلمانوں کے آخری نبی ہیں نا ان کے نواسے حسین کا خیمہ ہے. ماں جہاں بیٹھی ہوئی تھی گھبرا کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. کہا بیٹے وہی مباہلے والی فاطمہ کا بیٹا حسین؟ جزاکم اللہ اجرکم اللہ. جن آنکھوں پہ آنسو آ جاتے ہیں یقین مانیے سیدہ کے رومال میں جو ہاتھ میں جو رومال ہوتا ہے یا آپ کے آنسو ان رومال کی زینت بن جاتے ہیں. میں نے خود مکتب میں پڑھا ہے کہ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب ایک عالم نے مجلس پڑھی اور آ کر خواب میں امام حسین کی زیارت ہوئی، دیکھا سر سے لے کے پیر تک حسین زخمی تھے. اس نے کہا مولا اتنے زخم. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلے دن جب دوبارہ مجلس پڑھی اور خوب گریا ہوا، خوب عزاداروں نے ماتم کیا، گریا کیا. اگلے دن دوبارہ خواب میں دیکھا تو امام کے سارے زخم بھر چکے تھے الا 3 زخم کے. ایک زخم سینے پر تھا،
ایک زخم بازو پہ تھا اور ایک زخم پہلو پہ تھا. یہ 3 زخم تھے جو نہیں بھرے تھے، باقی سارے زخم بھر چکے تھے. اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا کل جب دیکھا تھا تو سارے جسم پر زخم تھے، آج جب دیکھ رہا ہوں تو سارے زخم بھر چکے ہیں سوائے 3 زخم کے. تو رو کر غریب زہرا فرمانے لگے اے ذاکر کل تم نے مصیبت بیان کی ہے، کہاں مولا بیان کی ہے؟ کہا وہاں عزادار رو رہے تھے، کہاں مولا رو رہے تھے؟ کہا میری ماں فاطمہ اپنے رومال کو پھیلا کے عزاداروں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، ان آنسوؤں کو لے کر آتی ہیں، میرے زخموں پر لگاتی ہیں، مجھے شفا مل جاتی ہے. یہ آپ کے آنسوؤں کی قیمت ہے کہ آپ کے آنسوؤں سے حسین کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب رونے میں نہ شرمانا. جس نے نہیں سنی روایت وہ جا کے فاضل تربندی کی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لے. عزادارو یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں. قیامت کے دن انبیاء کے پاس بھی اس کی قیمت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے، میں نے روایت میں دیکھا ہے، اس کی قیمت صرف فاطمہ زہرا دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا خریدار نہیں ہے. بڑے عظیم ہیں آنسو. لیکن سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہیں ویسی گریے کی بلند آوازیں پسند ہیں. میں ابھی بھی بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ، سینے پر ہاتھ مارو، سر کو جھکا لو، اپنے آپ کو عزادار بنانے کی توفیق پیدا کرو. آخری جملے وہاں چلے آپ چل. کہا اماں وہی مبہلے والی فاطمہ کا بیٹا حسین. ایک مرتبہ لکھا ہے تاریخ نے، ماں قمر اور بیوی ہے وہاب کی ہانیہ، ابھی کچھ دن ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے، کچھ دن ہوئے. تینوں نکلے جو 7 بادیہ نشین تھے، ان کو کہا کہ اب یہاں سے ہم لوگوں کے رستے جدا ہو رہے ہیں، تم لوگ اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، لیکن اب ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اس لیے کہ ہم حسین کے پاس جا رہے ہیں. تینوں مولا حسین کے پاس آئے، دستِ ادب کو جوڑ دیا. آقا ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے. بس حسین کی بارگاہ میں آ گئے، یعنی اسلام کی بارگاہ میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو مرنے کا سبق سکھا رہی ہے کہ کل تمہیں کس طریقے سے شہید ہونا ہے، کس طریقے سے حسین میں بھائی رو ماتم کرو گریا کرو، کس طریقے سے شہید ہونا ہے، کس طریقے سے حسین پہ قربان ہونا ہے. لیکن یہ تو تازہ تازہ مسلمان ہے، کل ہی تو اسلام لائی ہے. آج اب کیا اپنے بیٹے کو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملہ کہہ رہی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وہاں میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ کے بدلے میں تمہارا خون چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں تم حسین پہ اپنے خون کو نچھاور کر دو. ہاں اماں بس صبح ہونے دیں اور پھر دیکھیں کہ وہاب کیسے جنگ کرے گا. آخری جملے لکھا ہے صبح ہوئی، وہاب جب چلنے لگے میدان کارزار کی طرف تو بیوی نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. شوہر تھے نا پلٹنے لگے، ماں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی خبردار قریب نہ جانا وہاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی تمہیں بہکا دے اور تمہارے قدم لرزنا شروع ہو جائے. کہ نہیں اماں بس میں جا کر پوچھوں گا کہ معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے جا کے پوچھ لو. بیوی کے پاس آئے کہ کیا ہوا، اتنی بلند آواز سے کیوں گریا کر رہی ہو؟ ارے رسول کے نواسے پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں وہاب اس لیے نہیں رو رہی ہوں، بس میں چاہتی ہوں آخری بار اپنے مولا حسین کی زیارت کر لوں، تم مجھے مولا کے خیمے میں لے چلو. مولا کے خیمے میں دونوں میاں بیوی آئے. ایک مرتبہ اس نے قدموں پہ گرا دیا، ہانیہ نے اپنے آپ کو قدموں پہ مولا حسین کی گرا دیا اور کہا آقا میں کنیز زادی ہوں. آخری جملہ آقا میں کنیز زادی ہوں، میں سید زادی نہیں ہوں. آقا بس آپ سے ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ ابھی میرا شوہر مارا جائے گا اور آپ لوگ بھی شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہاب نے بتایا ہے کہ یہاں پر سب سر کٹانے کے لیے آئے ہیں. آقا جب آپ لوگ شہید ہو جائیں گے تو یہ قوم بہت بے شرم ہے، یہ لشکر بڑا بے حیا ہے. آقا میں کنیز زادی ہوں، یہ آئیں گے چادروں کو چھینیں گے، میری چادر چھن جائے گی اس لیے کہ کنیز زادی ہوں. میرے ہاتھوں میں رسی باندھ دیں گے اور مجھے کنیز بنا کے لے جائیں گے. آقا میری عزت محفوظ رکھنے کے لیے آپ سے بس ایک گزارش کرنے کے لیے آئی ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے زینب کے خیمے میں جانے دیجئے، اس لیے کہ زینب کے خیمے میں چلی جاؤں گی تو میرا پردہ محفوظ رہ جائے گا. ارے وہ تو سید زادی ہے، میں کنیز زادی ہوں. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، آنکھوں سے آنسو، بعید نہیں دل میں کہہ رہے ہو ارے وہاب کی زوجہ تمہیں کیا معلوم، ارے شام غریبہ علی و بطول کی بیٹیاں اس خیمہ سے
اس خیمے سے اس خیمے، اس خیمے سے اس خیمے گئے وہاب میدان جنگ میں، تلوار چلا رہے ہیں، لوگ زمین پر گر رہے ہیں، اور ایک بار چاروں طرف سے گھیرا وہاب کو، وہاب قلبی کو چاروں طرف سے گھیرا، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے، زخمی ہو کے زمین پر گرے۔ لیکن ہوا یہ، اب میری جانب دیکھو، ایک نگاہ اٹھاؤ، میری جانب دیکھو، در خیمہ پہ کھڑے ہو کے ماں بھی دیکھ رہی ہے، چند روزہ دلہن بھی دیکھ رہی ہے۔ خدا کسی ماں کو اور بیوی کو یہ منظر نہ دکھائے جو آپ آنکھوں کے سامنے دونوں نے دیکھا۔ وہاب جب زخمی ہو کے گرے ہیں، سب کے سر 11 محرم کو کٹے، صرف حسین کا 10 کو کٹا، لیکن ایک اور شہید ہے جس کا سر کربلا میں 10 محرم کو کٹا ہے۔ وہ جانتے ہو کون سا شہید ہے؟ یہی شہید ہے۔ جب زخمی ہو کے گرا تو ماں اور بیوی کے سامنے سر کو تن سے جدا کیا گیا، زلفوں سے پکڑ کے سر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ ماں کی قدموں میں پھینک دیا۔ لیکن ہائے رے جذبہ وہاب کی ماں کا جذبہ، آگے بڑھی، سر کو بیٹے کے اٹھایا، مٹی کو رخساروں سے صاف کیا، ماتھے پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد دوبارہ سر کو لشکر یزید کی جانب پھینک کر کہنے لگی، ارے ہم جو آل محمد پہ صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ آخری جملہ یہ وہاب کی ماں کا دل تھا، لیکن ہاتھ جوڑ کے چلو اس ماں کے پاس جو اکبر کی ماں ہے۔ ارے آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، کبھی اس ستون سے ٹکر کھاتی ہے، کبھی یہاں زمین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔